من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام رب عالم قد قتلہ جہلہ وعلمہ ماہ لا ینفعہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کی زندگی میں انسان کو وہ صفات عطا کرتا ہے کہ جو صفات انسان کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں۔ ہر آدمی میں ایک یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم میں کچھ الگ ہو، اور وہ الگ ایسا ہو کہ جو خاص ہو، اچھا ہو۔ مثلاً خدا نخواستہ اگر کسی انسان کے پاس ایک پیر نہیں ہے تو وہ الگ ہے اور بہت سے لوگوں سے الگ ہے، لیکن وہ اپنے اس الگ ہونے پہ خوش نہیں۔ کوئی چاہتا ہے خدا نخواستہ؟ کوئی نہیں چاہے گا ایسا۔ ہر آدمی کو اس سے پرابلم۔ تو دوسروں سے الگ ہو، لیکن کیسا الگ ہو؟ جو اچھا ہو، جو بہتر۔ تقوی پروردگار اس صفت، اس کوالٹی کا نام ہے کہ جو لوگوں کو تقوی پروردگار اس کوالٹی کا نام ہے، اس صفت کا نام ہے کہ جو لوگوں کو دوسروں سے اس طریقے سے الگ کرتا ہے کہ ایک بہتر منزل کی طرف، بہتر کریکٹر کی طرف، بہتر راستے کی طرف، بہتر مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ الگ ہے، لیکن یہ وہ الگ ہے کہ دوسروں سے اچھا ہے، نہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ دوسروں سے بدتر ہے اور دوسروں سے خراب ہے۔ لہذا تقوی پروردگار انسان کو لوگوں سے الگ بناتا ہے اس صفت کے ساتھ کہ لوگوں میں بہتر دکھائی دے، لوگوں میں اچھا دکھائی دے۔ آئیے عبرت کے سلسلے میں قرآن مجید سورہ مومنون کی روشنی میں اس کا پیغام جو ہمارے لیے ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف یعنی ذمہ داریاں نہیں دیں، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وسعت کیسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے انسان کی طاقت، کہتے ہیں نہیں کسی انسان سے وہ کام نہ کہو جتنی اس میں طاقت نہ ہو، یا کسی انسان سے طاقت سے زیادہ کام نہ کہا جائے۔ وسعت طاقت سے کم مرحلے کا نام ہے، یعنی اگر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی اس سے زیادہ برداشت کر سکتا ہے، ابھی طاقت اس کے میں ہے۔ اور تو وسعت وہ مرحلہ ہے جو طاقت سے پہلے کا مرحلہ ہے، طاقت سے کمتر مرحلہ ہے۔ خدا کیا کہتا ہے کہ ہم نے کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی خداوند متعال کی طرف سے ہم کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں، اور اس سے بھی تھوڑی بہت زیادہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں جب احکام بیان کیے جاتے ہیں، جب دین بیان کہ نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں یہ وسعت میں ہیں، طاقت میں نہیں ہے، طاقت سے کم ہے، طاقت تک تو بھی بات ہی نہیں پہنچی۔ تو خداوند متعال نے کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی ہے، لہٰذا احکام ہے۔ اب یہ ماحول ہوتا ہے، کبھی ہم ماحول کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی کلچر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی اپنی عادتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی ہمارے اندر خود کاہلی ہو جاتی ہے اس لیے ہم کو لگتا ہے، کبھی ہمارا ذہن محدود ہو جاتا ہے لہٰذا ہم کو لگتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوسری چیزیں اس کا سبب ہو سکتی ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کام کو نہیں کر سکتے، لیکن در واقع اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے اندر مثلاً جو احکام واجب کیے گئے ان کی طاقت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ یہ چاہے وہ جان بوجھ کے بولے چاہے غلطی سے بولے، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز خداوند متعال کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ
جو حق کے ساتھ ہے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو حق کے ساتھ بولتی ہے. یعنی قرآن کا مزاج وہ ہے کہ جو حق کے ساتھ بولے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. جب کبھی دو آدمیوں میں گفتگو ہو یا کسی مرحلے پہ گفتگو ہو، کسی مسئلے پہ گفتگو ہو، ایسے مسئلے میں بعض اوقات تیسرا یا دوسرے لوگ جب سنتے ہیں تو اگرچہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر جگہ ذمہ داری نہیں ہے بولنا، یہ اپنی جگہ پہ ہے، صحیح ہے، لیکن جہاں پہ ذمہ داری ہے بولنا وہاں پہ بھی حق کے ساتھ نہیں بول پاتے. مصلحت، البتہ وہ یہ اپنی بنائی ہوئی مصلحت ہے، یہ واقعی مصلحت نہیں بول پاتے ہیں. نہیں، وہ کون دوسرے کا برا بنے اور کون مشکل مول لے. یہ مزاج قرآن کے مزاج سے الگ ہے. قرآن کا مزاج کیا ہے؟ حق کے ساتھ بولنا. اگر ہم حق کے ساتھ نہ بولیں تو اس کا مطلب کہ مزاج قرآنی سے ہم میں فرق آ گیا. ہمارے مزاج اور قرآن کے مزاج میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مزاج ہو جو قرآن کے مزاج کے مطابق ہو، نہ کہ الگ ہو. اس کا مطلب کہ غیر اسلامی مزاج ہے. یہ اسلامی مزاج یعنی قرآنی مزاج، اس کے مقابلے میں جو ہو وہ غیر قرآنی مزاج، غیر اسلامی مزاج. لہذا حق کو محسوس کرنا، حق کو ڈھونڈنا، حق کو معلوم کرنا اور حق کے ساتھ بولنا. ہاں، حق کے ساتھ بولنے کا مطلب یہ بالکل یہ نہیں ہے کہ سطحی نگاہ سے یا افواہوں سے یا لوگوں کی سنی سنائی ہم نے سن لی اور کہا نہیں یہ تو حق کے ساتھ بول رہے، افواہوں کے پیچھے اڑ گئے. وہ محاورہ ہے نا کہ کان کو نہیں دیکھا کوے کے پیچھے بھاگ گئے. سب ہم تو حق کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں. وہ کوے والا حق نہ ہونا چاہیے، حقیقت والا حق ہونا چاہیے. ہمارے پاس دلیلیں ہوں، محکم ثبوت ہو، پھر اس کے بعد ہم حق کے ساتھ بولیں. اس لیے کہ جب بھی حق کے خلاف بولیں گے یہ ظلم ہو جائے گا، اور ظلم اسلام نے اس کی بڑی مذمت کی ہے، قرآن نے اس کی بڑی مذمت کی ہے. قرآن کی نگاہ میں ظلم بدترین چیز. خوب آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مولا فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عالم بھی ہیں کہ جن کی جہالت نے ان کو مار دیا، جبکہ ان کا علم ان کے ساتھ ہے، مگر وہ علم ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. سب سے پہلے تو ہم تھوڑا لفظ عالم کی وضاحت کر دیں. عالم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عرف عام میں عالم سمجھے جاتے ہیں، لیکن صرف وہی نہیں. لفظ عالم کے معنی جس کے پاس علم ہو، جتنے کا علم ہے وہ اتنے کا عالم. ہم میں سے ہر آدمی عالم بھی ہے اور ہر آدمی جاہل بھی. ہم جتنا جانتے ہیں اتنے کے عالم ہیں، جو نہیں جانتے ہیں اتنے کے جاہل ہیں. تو ہم سب عالم بھی ہیں اور ہم سب جاہل بھی ہیں. ہاں، اب جو کسی خاص فیلڈ میں چلا جاتا ہے وہ اس فیلڈ کا عالم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر میڈیکل سائنس کا عالم ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جن کو ہم عالم کہتے ہیں یہ دین کے عالم ہیں، یعنی عالم سے مراد عالم دین. تو یہاں پہ عالم سے مراد یہ بھی ہیں، لیکن جو بھی دین کے بارے میں یا نظام و سسٹم کے بارے میں جتنا جانتا ہے وہ اتنے کا عالم ہے. اگر ہم کو نماز کے بارے میں معلومات ہے، قرآن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ قرآن کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، نہج البلاغہ کے بارے میں معلوم ہے، امام علی کے اقوال معلوم ہے، تو ہم اس کے عالم ہیں. وہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، جو بھی ہو. تو جتنا ہمارے پاس ہے ہم اتنے کے عالم ہیں. اب آئیے یہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے عالم ہیں کہ جن کی جہالت نے ان کو مار دیا. عالم ہیں لیکن ان کی جہالت نے ان کو مار دیا ہے، جبکہ ان کا علم ان کے ساتھ، علم ساتھ میں ہے لیکن مار رہی ہے جہالت. کتنا عجیب منظر ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو آج بہت سی جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے. علم ساتھ ہے، جہالت کیوں مار رہی ہے؟ اس لیے علم کے ہوتے ہوئے جہالت مار رہی ہے کیونکہ علم ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. اگر اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں تو جہالت کی مجال ہے کہ ان کو مار دے. یعنی کیا مطلب؟ ہم جتنا جانتے ہیں اگر اتنے پہ ہم عمل کریں، اتنے کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کر لیں تو ہماری جہالت ہم کو مار نہیں سکتی ہے. جہالت کم مارے گی جب ہم اپنے آپ کو اپنی علم سے دور، یعنی علم جب تک ہمارے ذہن میں تھیوری کی شکل میں ہے اس وقت تک وہ ہم کو نہیں بچا سکتا ہے. کب بچائے گا؟ جب پریکٹیکل لائف میں آ جائے گا. یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے مولا نے یہ تعبیر کی ہے؟ سب سے پہلے اس میں عالم بے عمل آتا ہے. وہ عالم کہ جس کے پاس عمل نہ ہو، جانتے ہیں لیکن عمل نہیں. پھر وہی بات ہے، ہم جتنا جانتے ہیں اتنے کے عالم ہیں، یعنی اتنے پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے.
یعنی اس حکم میں ہم سب آ گئے. سب سے زیادہ اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ عالم بے عمل کہ جانتے ہیں لیکن عمل نہیں. خوب جب عمل نہیں کریں گے تو جہالت ان کو مارے گی, جہالت ان کو نقصان پہنچائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم کا فائدہ صرف عمل ہے, اس کے علاوہ نہیں. ہاں, اب عمل کے ذریعے وہ کہاں پہنچائے گا اور کیا کرے گا وہ اپنی جگہ پہ. ایک دوسری چیز کہ یہاں پہ بھی دو متضاد لفظ استعمال ہو رہے ہیں لیکن بہرحال وہ مختلف جہت سے ہیں. نادان عالم, ایک طرف سے عالم ہے, دوسری طرف سے نادان ہے. نادان کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم ٹیکسٹ اور تھیوری کی شکل میں اس کے پاس ہے, لیکن اس کو پریکٹیکل لائف میں کہاں پہ اس کو لگانا ہے اور کہاں پہ اس پہ عمل کرنا ہے یہ اس بارے میں نہیں جانتا. معلوم ہے اس کو, ساری چیزیں معلوم ہے, ذہن میں آپ کچھ بھی پوچھیے سب. یوں کہا جائے کہ میموری بہت اسٹرانگ ہے لیکن پریکٹیکل میں مشکل ہے. تو وہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس چیز کی موقعیت کیا ہے, یہ اس مسئلے میں نادان ہے. تو ایک طرف سے عالم ہے لیکن دوسری طرف سے نادان ہے. ساری چیزیں موجود ہیں, اگر ان سب کو جوڑ دیں تو کوئی اچھی چیز بن جائے گی, لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس کو کہاں پہ جوڑنا ہے. لہٰذا اگر عالم عمل نہ کرے تو اس کی مثال جاہلوں کی جیسی ہوتی ہے, اور اگر علم عمل میں نہ آئے تو اس کی مثال جہالت کی جیسی ہوتی ہے. لہٰذا یہاں پہ ان عالموں کے لیے مولا نے بتایا ہے کہ جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب عالموں سے متعلق کوئی چیز سنتے ہیں تو بہت جلدی سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں عالم کے خلاف کوئی بات سننے کو ملی ہے, اور بعض اوقات اس کا پروپیگنڈا بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں. اگر واقعی ہمارے اندر عالم کو لے کے شعور پیدا ہو جائے تو قوم کے شاید 80% مسائل تو فٹافٹ حل ہو جائیں. ساری مشکل اسی لیے ہے جب ہم عالم کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے پاس علم ہوتا ہے وہ بھی نہیں سمجھتے, اور جب ہم عالم بنانے پہ آتے ہیں تو جو منبر پہ گیا اسی کو عالم کہہ دیا, چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہو چاہے نہ ہو, چاہے نمازی ہو چاہے نہ ہو, چاہے کھلم کھلا حرام پہ عمل کر رہا ہو چاہے کھلم کھلا واجبات کو ترک کر رہا ہو, لیکن چونکہ منبر پہ جاتا ہے اس لیے ہم اس کو مولانا بھی کہہ دیتے ہیں اور عالم بھی کہہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا, فلاں صاحب نے کہا, نہیں ہے عالم, نہیں ہے عالم. بالخصوص یہ مولانا ہم نے اس سے پہلے شاید محرم سے پہلے والے جمعے میں اس بات کو ہم نے کہا تھا کہ جس آدمی نے میڈیکل کالج میں پڑھائی نہیں کی ہے یا جو اس کے ضروری کورس اس کو پورا نہیں کیا اس کو ہم ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جس نے صحیح طریقے سے اس علم کو حاصل نہیں کیا ہم کیسے اس کو, دھوکہ ہے یہ, اپنے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو ان حقیقتوں کو پہچانیں, اس مسئلے کو حل کریں ہم تاکہ قوم کے مسائل حل ہوں. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ علم جو تمہاری اصلاح نہ کر سکے وہ گمراہی. علم اگر تمہاری اصلاح نہ کر سکے تو علم گمراہی, یعنی صرف پڑھ لینا انسان کے لیے کافی نہیں ہے. بعض جگہوں پہ علم دیکھا گیا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن عین نماز کے ٹائم مسجد سے باہر. جو علم اصلاح نہ کر سکے وہ گمراہی. اور جو مال رضائے خدا کے لیے تم کو فائدہ نہ پہنچا سکے وہ وبال. جو علم تم کو فائدہ نہ پہنچا سکے وہ علم گمراہی ہے, جو مال فائدہ نہ پہنچا سکے وہ مال وبال ہے. علم بھی فائدے کے لیے ہے, مال بھی فائدے کے لیے ہے. علم کا فائدہ ہے انسان کی اصلاح, مال کا فائدہ ہے انسان رضائے خدا کی طرف قدم کو آگے بڑھائے. مولا کائنات خطبہ نمبر 110 میں فرماتے ہیں. خوب یہاں پہ ایسے عالم کی جن کے لیے یہ مولا نے فرمایا اور عمل نہیں کرتے یہ ساری چیزیں ہیں, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کی جن کے یہاں جاہلانہ صفات پائے جاتے ہیں. اگرچہ دیکھا جائے تو یہ بھی وہی علم بغیر عمل کی فہرست میں آئے گا. جاہلانہ صفات کیا ہیں؟ تکبر. اگر کسی کے ہاں تکبر آ جائے تو یہ تکبر جاہلانہ صفات ہے, عالمانہ صفات نہیں ہے. اگر کسی کے ہاں خود پسندی, اور جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے اس پہ, اگر کسی کے ہاں خود پسندی آ جائے نہیں ہم پرفیکٹ ہیں, باقی ہمارے سامنے کوئی وہ نہیں ہے, بس ہم ہی سب سے اچھے, یہ جاہلانہ صفات ہے. یا مثلا ریاکاری, دکھاوا, کسی ہر چیز کو شو کرنا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہاں یہ دیا, اتنا ڈونیشن دیا, فلاں جگہ فلاں آیا تھا ہم نے اس کی. اور عام طور سے کیسے بتایا جاتا ہے؟ دیکھو کسی سے بولیے گا مت, سب سے خود بتائیں گے, وہ کہیں گے کسی سے بولیے گا مت, ہم نے فلاں کو اتنا دیا. وہ اگر نہیں بولنا ہے تو کیوں دوسرے سے کہہ رہے؟
وہ اس سے چاہتے ہیں جو ہم خود نہیں کر پائیں. ہم بول رہے ہیں, اس سے کہیں نہ بولیے گا. عجیب بات ہے نا, متضاد چیز ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ جاہلانہ صفات ہیں. انسان کو معلوم ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے لیکن کر رہا ہے. انسان کو معلوم ہے کہ غرور و تکبر و گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے. انسان کو معلوم ہے کہ عجب نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے. تو علم ہے لیکن پریکٹیکل لائف میں کیا ہے؟ جہالت ہے. تو یہ یہاں پہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں جاہلانہ صفات پائے جاتے ہیں. ایک تعبیر اور اس سلسلے میں پیش کی گئی ہے, وہ کہ جن کے یہاں بصیرت نہ ہو. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت اس نگاہ کو کہتے ہیں کہ جو عقل کے ذیل میں ہوتی ہے, یعنی جہاں انسان عقل سے دیکھتا ہے. ہر وہ چیز جو آنکھ سے دکھے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو, کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں غلط دکھائی جاتی ہیں. بصیرت وہ ہے کہ جو لوگ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچے, عقل کے ذریعے, فکر کے ذریعے, شعور کے ذریعے. جب انسان کے اندر فکر و شعور بلند ہوتا ہے, عقل بلند ہوتی ہے, تو اس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے. بصیرت کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی نابینا ہو لیکن اس کے یہاں بصیرت پائی جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, جو شخص بغیر بصیرت کے عمل کرتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی جیسی ہے جو غلط راستے پہ چلتا ہو. بغیر بصیرت کے عمل. ہم سب عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نماز ہمارا عمل, ڈونیشن صدقہ خیرات ہمارا عمل, روزہ ہمارا عمل ہے, تلاوت ہمارا عمل ہے, دعاؤں کا پڑھنا ہمارا عمل, یہ سب عمل ہے. لیکن ان عمل کے لیے بصیرت چاہیے. جو شخص بغیر بصیرت کے عمل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کے جیسے جو غلط راستے پہ. خوب غلط راستے پہ چلنے والا اگر پیدل چل رہا ہے 10 منٹ چلا تو زیادہ دور نہیں جائے گا. بائک سے ہے تو بہرحال اس سے آگے جائے گا. کسی تیز رفتار گاڑی سے ہے تو 10 منٹ میں کافی آگے پہنچ جائے گا. اسی چیز کو مولا فرماتے ہیں کہ ایسے میں جو جتنی تیز چلے گا وہ اپنے اصل راستے سے اتنی دور ہوتا جائے گا. آپ نے کسی کو مثلاً سے پیلس کا راستہ بتایا اور وہ آپ کے یہاں کے سامنے جو گلی ہے وہاں سے نکل گیا. آپ نے بتایا فلاں جگہ پہ, کہا نہیں وہ تو 10 منٹ پہلے ہی چھوٹ گیا. اب 10 منٹ پہلے چھوڑنے والا اگر پیدل جا رہا ہے تو اس کو آس پاس ڈھونڈیں گے, لیکن اگر گاڑی سے جا رہا ہے تو اس اعتبار سے اس کو اور آگے ڈھونڈیں گے. 10 منٹ ہو گیا, آپ تو نہ کہاں نکل گئے ہوں گے اب تک, تو پھر واپس آنا پڑے گا. تو کمال یہ نہیں کہ ہم کتنی تیز چل رہے ہیں, کمال یہ ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں. کوالٹی کمال ہے. لہٰذا صحیح طریقے سے اگر چلیں, بصیرت کے ساتھ چلیں. اب اسپیڈ کے خلاف نہیں ہے بات, یہ اسلام بھی اسپیڈ کے خلاف نہیں ہے. بصیرت کے ساتھ ہو پھر اس کے بعد اسپیڈ ہو تو وہ اچھی چیز ہے, لیکن اگر بصیرت نہیں ہے تو یہی اسپیڈ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. بعض اوقات علم کے اس میں ایک آخری پوائنٹ, علم کے مسئلے میں ایک چیز اور آتی ہے کہ مثلا ہم لوگ بعض اوقات سرٹیفکیٹ کو علم سمجھتے ہیں. فلاں کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے, فلاں کے پاس یہ سند ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کو یہ کہہ دیا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ پہلے یہ طے ہو کہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے, اس کو حق ہے کہ نہیں دینے کا. لیکن خود سرٹیفکیٹ کا ہونا یہ انسان کے لیے علم نہیں ہے. سرٹیفکیٹ علم نہیں ہے, علم ہونے کا ثبوت ہے. علم اور علم کے ثبوت میں فرق ہے. کوئی کیسے مانے گا کہ آپ نے گریجویشن کیا لہٰذا آپ کی یونیورسٹی, آپ کا کالج آپ کو لکھ کے دیتا ہے کہ ہم یہ تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے گریجویشن کیا. لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ گریجویشن میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ایک کلاس میں بیٹھنے والے اسٹوڈنٹ کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ ہے. اس میں اچھے سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور ڈل سے ڈل بھی ہوتے ہیں. اس فاصلے کو مارک کے ساتھ طے کیا جاتا ہے. یہ مارک بھی بعض اوقات غلط طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب کہ خود سرٹیفکیٹ انسان کے علم ہونے کی دلیل نہیں. پھر کیا علم ہونے کی دلیل؟ پھر وہی بات گھوم کے آئے گی, عمل. ہمارا اصل سرٹیفکیٹ عمل ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بارہا کہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح. ایمان کا سرٹیفکیٹ عمل صالح. اگر عمل صالح ہے تو اس کا مطلب کہ ایمان صحیح, اگر عمل صالح نہیں تو ایمان میں پرابلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں واحد مناسبت بعض روایتوں کے اعتبار سے آنے والی 25 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہم سب کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت. یقیناً ائمہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، نمونہ عمل. وہ انسان اپنی زندگی میں واقعی کامیاب ہے جس نے ائمہ کو فالو کیا، اور ہمیں ائمہ کو ہی فالو کرنا ہے، ان کے ہی نقش قدم پہ چلنا ہے. اس جہت سے ائمہ کی ولادت و شہادت یہ وہ موقع ہے. دیکھیں، ہر آدمی کی ولادت و شہادت منانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ہم جب اپنے گھر میں اپنے بچوں کی مثلاً برتھ ڈے مناتے ہیں تو وہ صرف جذباتی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا. جذبات کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. حتیٰ کہ جو اس میں درس دے سکتے ہیں نارملی وہ بھی نہیں دیا جاتا کہ بیٹا تم نے اس ایک سال میں کیا پروگریس کی. یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے گفتگو کریں. ہم جب اپنے گھر میں اپنے باپ دادا کی برسی اور سال کی جو مجلسیں کرتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر جذبات ہوتے ہیں، لیکن ہاں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ تعلیمات اہل بیت مجلسوں کی شکل میں لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں کافی حد تک. لیکن بہرحال ایک جذبات اس میں ہمارے شامل ہوتے ہیں. لیکن یہی مرنے والے کی شخصیت جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے اتنے ہی زیادہ پھر لوگ اس کی شخصیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے فکر شعور سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ چیزیں پھر لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں. اسی لیے جو بزرگ علماء کی برسی یا اس طرح کی مناسبت منائی جاتی ہے تو اس میں پھر وہ جذباتی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے، کسی کے باپ دادا کی برسی منانے والا کون ہوتا ہے؟ اسی کے فیملی والے، خاندان والے ہوتے ہیں. باہر والے مناتے ہیں؟ نہیں مناتے ہیں باہر والے. لیکن جب شخصیت بڑی ہوتی ہے سب مناتے ہیں. علماء کی برسی سب مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے فوائد ہیں وہ سب تک پہنچے اور سب تک پہنچ سکتے ہیں. یہ سب معاشرے اور سماج کے لیے. اسی طریقے سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کا وجود محض فائدہ اور اصلاح اور فلاح و بہبود. ان کی مناسبت پہ شہادت و ولادت پہ پروگرام منانا اس کا تعلق جذبات سے نہیں ہے. ہاں کسی حد تک ٹھیک ہے، وہ خوشی کے موقع پہ ایک حد تک خوشی آ جائے اور ایک حد تک انسان غمگین ہو جائے مصائب ان چیزوں کو سن کے.
لیکن مقصد میں وہ نہیں. مقصد میں کیا ہے؟ ان کا علم ہے, ان کی سیرت ہے, ان کی فکر ہے, ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. در واقع یہ چیزیں اس سے لینی ہوتی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی آپ کو فرصت ملی, سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ لوگوں کے درمیان علم کو رائج کرنے کی کوشش کی. ہزاروں شاگرد. جب علم کی بات آئی تو ایسا نہیں کہ صرف علم, نہیں, علم دین دیا, کیونکہ سب سے پہلے تو یہ حرام و حلال ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام نے لوگوں کو سائنس بھی دی, دنیاوی علوم بھی دیے. کتنے جہد سے کام کیا؟ علم دیا 1, لوگوں کی تربیت کی 2, انہی لوگوں میں سے اچھے و بعمل افراد نکالے 3, انہی میں سے اپنے ایسے شاگرد نکالے جو معاشرے کی تربیت کر سکیں 4, لوگوں کو دنیا سے متعلق علوم دیے 5. اس طریقے سے اگر ہم ان پوائنٹس میں تقسیم کریں تو اور بھی اس سے زیادہ ہوں گے. آج ہماری کیا ذمہ داری؟ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ لوگوں کو علم دیں. وہی مشکل پیش آتی ہے. آج ہمارے معاشرے سماج میں جو مدارس کھولے جاتے ہیں, ان مدارس کا کیا حشر ہے. البتہ ایک چیز اور کہتے چلیں کہ ایسا نہیں کہ امام سے پہلے لوگ دین نہیں دیتے تھے, دین دیا جاتا تھا. سلطنتیں دین دیتی تھیں, بادشاہ دین دیتے تھے. امام کے ساتھ اہم مسئلہ یہ ہے کہ دین صحیح چینل سے دیا جائے, صحیح ذریعے سے دیا جائے, کیونکہ دین دینا یہ ہر ایک کو رائٹ نہیں. جس کے پاس اس کا رائٹ ہوگا وہی دین. امام چاہتے تھے کہ صحیح جگہ سے دین دیا جائے تاکہ لوگوں کو صحیح دین ملے. سب سے پہلا قدم امام نے یہ اٹھایا. ہماری کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو دین دیں. 1, اس کے لیے کیا ہے؟ مدرسے ہوں, مدرسے میں بچے آئیں, آنے کے بعد واقعی دین کو لیں. اس لیے کہ یہ سنے سنائے دین پہ عمل نہیں ہو سکتا, اس سے قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی, اس سے معاشرہ سدھر نہیں سکتا. مجلسوں میں دین ملتا ہے, علم ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن 1 گھنٹے کی مجلس میں کہ جس سے اٹھنے کے بعد ہم کو 10 منٹ کا میٹر بھی یاد نہیں رہتا, اور یہ ہم نے بہت انکساری سے کام لیا جو ایک مجلس کے لیے 10 منٹ کا. ورنہ آپ خود اپنا امتحان لیجئے کہ گزرے ہوئے ماہ محرم میں آپ نے 50 اور سینکڑوں مجلس کی ہیں, آیا ان ساری مجلسوں کے خلاصے کو 10 منٹ میں بیان کر سکتے ہیں؟ ابھی ماہ رمضان میں 30 دن لیکچر سنے ہیں آپ نے, آپ خود سوچئے کہ اگر اس کو ابھی آپ کو بیان کرنا ہو تو کتنی دیر میں بیان کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیز وہ سسٹمیٹ ہے, اچھی چیز ہے, بری نہیں ہے, بند ہونے کی بات بھی نہیں ہے. کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی میں اضافہ ہو, بہت اچھا ہے, لیکن ان سب کے ساتھ جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو سب سے پہلی چیز یہ. پھر اس کا کیا ہو؟ لوگوں کی تربیت ہو, یعنی اچھے لوگ نکالے جائیں. آج ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت پہ بھی بہت کم. ظاہر سی بات, جب پہلا مرحلہ ویک ہے تو دوسرا بہرحال اور ویک ہونا ہی. لوگوں کی تربیت پہ مشکل ہے, صالح افراد کا نکالنا مشکل ہے. اور پھر آگے آتے آتے تو مثلا جو امام نے سائنس اور دوسرے دنیاوی علوم, ہم نے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. ہماری قوم کے پاس کتنے اسکول ہیں, کتنے کالج ہیں. بعض اوقات جب چیزیں کم ہوتی ہیں تو کہا تھا کہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہے کہ انگلیوں پہ بھی نہیں گن سکتے ہیں, شاید ایک انگلی بھی ختم نہ ہونے پائے. ایسے ہی ہے نا, یہ دوسری جو زمانے کی ضروریات ہے. اس کا مطلب یہ کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو حاصل کرنے میں ہم نے کافی کوتاہی کی. جب یہ تاریخیں آتی ہیں تو ہم کو اپنا ائمہ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کوتاہیوں سے ہم باہر نکلیں, اپنے آپ کو اس راستے پہ لے کے آئیں جس راستے پہ امام لے کے جائیں. امام کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی امت آئے اور مسجد میں آ کے قید ہو جائے, غلط ہے. اصلاً کوئی ایسا اسلام نہیں ہے. بس صرف مسجدوں میں نہیں, مسجد میں بھی آئیں, ٹائم پہ آئیں, مسجدوں میں نماز پڑھیں, جائیں. ہر ہفتے آپ جمعے میں سنتے ہیں نماز پڑھو, پھیل جاؤ زمین پہ, جاؤ اپنا کام کرو. نماز کے بہانے کاروبار کو چھوڑو مت. ہاں, نماز اس چیز کا بہانہ نہیں. نماز اپنی جگہ پہ ہے, کاروبار اپنی جگہ پہ, نماز اپنی جگہ پہ ہیں, دوسرے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں, وہ بھی حل ہوں, یہ بھی حل ہوں. لہٰذا آج ہمارے سماج و معاشرے میں, ہمارے سماج و معاشرے کے لیے, قوم کے لیے جن چیزوں کی ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں پوری ہونی چاہیے. ہمارے پاس
اچھے لٹریچر، اچھی میگزین، اچھے نیوز پیپر، اچھے اسکول، کالج، چینلز، یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات میں سے، قوم کی ضروریات میں سے. اس کو کرنے والا کوئی باہر سے نہیں آئے گا کہ کوئی دوسری قوم والا آئے گا. اور اگر کسی دوسرے نے کیا تو ہم اس کو سوچیں کہ اس کو ہم سے کیا ہمدردی، کیوں آگے کر رہا ہے. اس کو اگر واقعی کرنا ہوگا تو اپنی قوم کے لیے کرے گا، ہمارے لیے کیوں کر رہا ہے. اس کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ کیونکہ آج کے اس زمانے میں اپنے فائدے اثر کے کوئی کچھ نہیں کرتا. ابھی کچھ دن پہلے وہ شاید کل ہی پرسوں میں ایک آڈیو آئی ہے واٹس ایپ پہ، جو لوگ بیماری ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری تیزی سے پھیل رہی، کچھ بھی واٹس ایپ پہ آیا فٹافٹ ہم نے اس کو فارورڈ کر دیا. بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ اس کو اگر آپ فارورڈ کریں گے تو فلاں مریض ہے اور ہر فارورڈ پہ مثلاً اتنے پیسے ملیں گے. کون دیتا ہے اتنا پیسہ؟ سوچنے کی چیز ہے. کیوں دے گا وہ؟ کیوں کوئی دے گا کسی کو اتنا پیسہ؟ ہر فارورڈ پہ، ہر لائک پہ اتنا پیسہ ملے گا. یہ صرف آپ کے جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو فارورڈ کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ پائیں. در واقع یہ سروے ہوتا ہے کہ ہم مثلاً واٹس ایپ کے ذریعے سے، ہم فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی افواہ کو لوگوں کے درمیان کتنا عام کر سکتے ہیں. اور افواہوں سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، افواہوں سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اتنا شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے، اتنی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. لہذا بہرحال ایک الگ سے بات تھی لیکن بہت اہم بات تھی، اس لیے ہم نے ذکر کر دیا. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو، اپنی امت کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، اور در واقع امت کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے جتنی بھی کوششیں کرنی پڑیں، انہی کوششوں کا نام دینداری ہے اور امام کو فالو کرنا. انہی کوششوں کا نام ہے. صرف نماز پڑھ لینا اور صرف قرآن پڑھ لینا دینداری نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس کو دین سے ہٹایا گیا ہے اس کو یا نماز میں لگایا گیا ہے یا قرآن میں لگایا گیا ہے. دین سے ہٹانے کے بھی یہی راستے ہیں، دینداری بھی یہی ہے، دین سے ہٹانے کے بھی یہی راستے ہیں. اگر انسان اسلام کو بصیرت کے ساتھ استعمال کرے، اختیار کرے تو یہی چیز دینداری ہے، اور اگر انسان بیوقوف بن کے کام پہ لگ جائے تو یہی چیز بے دینی ہو جاتی ہے. اگلی چیز جو گزشتہ ہفتے میں ایک بہت اہم مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے، ایک تھوڑا سا ماحول دیکھنے میں آیا جس طریقے سے بامبے میں، ادھر تو نہیں دکھتا ہے لیکن شاید اگر آپ باہر جائیں تو دیکھیں گے جب برسات ہوتی ہے ہر جگہ سے مینڈک کی آواز آتی ہوتی ہے نا. آج کے لیے نیوز پیپر والے ایسے ہی ہو رہے ہیں، ہر جگہ سے ان کی آواز آ رہی ہے. ابھی کچھ دن، کافی دن ہو گئے، ایک اردو نیوز پیپر ہندوستان، اس نے نکالا کہ آغا خامنہئی کے پاس اتنی پراپرٹی ہے. پھر ٹائمز آف انڈیا نے جو بدتمیزی کی وہ آپ کی نگاہ کے سامنے. پھر ایک یہ چھوٹا سا پیپر ہے اردو ٹائمز، 31 جولائی کو یہ نکالتا ہے. پہلے ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ اس نے نکالا کیا ہے، لیکن یہ غلط ہے، یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے ایسا کہا ہے. 31 جولائی کو نکالتا ہے کہ تہران میں اہل سنت مسلک کی واحد مسجد شہید کر دی گئی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی تھی مسجد، ایک سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ غلط ہے. نہ مسجد تھی نہ واحد تھی، دونوں جھوٹ ہیں. کیوں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نہ وہ مسجد تھی نہ وہ واحد تھی. ہاں، اگر آپ کو مسجد کے شہید ہونے پہ اتنا درد ہوتا ہے، سعودیہ نے اپنے یہاں کتنی مسجدیں شہید کی، کتنے اصحاب کے روزے شہید کیے ہیں، آج تک تو آپ کی آہ و اف تک نہیں نکلی. ابھی جو موجودہ حالات میں حملے ہو رہے ہیں، کویت میں مسجد نہیں شہید ہوئی، آپ کا نیوز پیپر تو نہیں بولا اس پہ. یا آپ جیسے زر خرید لوگ، یمن میں 15 سے زیادہ مسجدیں شہید ہو گئیں، آپ نے ایک پہ بھی اف نہیں کیا. بحرین میں 20 سے زیادہ مسجدیں شہید ہو گئیں، یا اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں پہ شہید ہوئیں، کسی ایک کے خلاف آپ نے آہ اف تک نہیں کیا. اور جہاں پہ کچھ نہیں ہوا وہاں ایک نیوز، جھوٹی نیوز بنا کے، اتنے یقین سے جھوٹ بولنے کی طاقت بھی کسی میں ہونی چاہیے، وہ بھی پروف کے ساتھ. ثبوت دے رہا ہے نا اس کے یہاں نیوز پیپر میں، ثبوت ہے، پروف. ہاں، اس کے برخلاف ایران میں، اصل میں دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے
کہ اس نیوز کا جو اثر ہونا ہے ڈائریکٹ، وہ سنی اور شیعہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس پہ اثر پڑنا ہے۔ ایران شیعہ ملک کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور سنی خوب یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مسجد تہران میں ایک مسجد مسئلہ اگر تھی، ہے نہیں ایسا، لیکن نہیں، اہل سنت مسلک کی، یہ صرف فیلنگز پیدا کرنا چاہتے ہیں، دنگا، یعنی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں دنگائی لوگ ہیں، جس کا نتیجہ ہوا نا بعض لوگوں نے احتجاج بھی کیا، وہ بھی بیچارے وہی کوے کے پیچھے بھاگنے والے تھے، انہوں نے بھی حقیقتوں نہیں دیکھا، بعض لوگوں نے یعنی اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو قوم کے سامنے کلیئر کرنا، مسلمانوں کے سامنے کلیئر کرنا بہت اہم ہے، اس لیے کہ ایک جو غلط رپورٹ ہے، غلط بات ہے، وہ اپنی جگہ پہ، یقیناً ٹائمز آف انڈیا جو لکھا تھا وہ بہت غلط بات تھی، یہ غلط بات ہے، لیکن اس بات سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کو چوٹ پہنچ سکتی ہے، اور اس بے بنیاد نیوز کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کوئی سبب نہیں دکھتا سوائے اس کے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے۔ نیوز پیپر کا کام ہے لوگوں تک حقیقت پہنچانا، صحیح خبر پہنچانا، لوگوں میں تفرقہ ڈالنا نیوز پیپر کا کام نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نیوز پیپر ایسا کام کر رہا ہے تو وہ خائن ہے، خیانت کر رہا ہے، اپنے اصولوں سے خیانت کر رہا ہے، قوم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، کلچر کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ یعنی جو ایک جھوٹ ہے وہ سزا، غلطی اپنی جگہ پہ ہے، قوم کے درمیان غلط فیلنگز پیدا کرنا یہ اتنی بڑی غلطی، کل کو خدا نخواستہ کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کچھ بے گناہ مار دیے جائیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ جو مرے وہ اہل سنت میں سے ہیں یا تشیع میں سے، لیکن بہرحال انسان مرے گا، فیلنگز پیدا ہوگی، کشیدگی پیدا ہوگی، اس نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس پہ جتنی جلدی اور جتنا زیادہ ہم ایکشن لے سکیں اتنا اہم ہے، کیونکہ اس نے یہ کام چھوڑا نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرے اینگل سے پہلے ہم آپ کو کچھ باتیں بتا دیں کہ جہاں ایران کا مسئلہ ہے تو اس نے ہاتھ بھی غلط جگہ پہ ڈالا، اس ٹائم سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو اتحاد کا دعوے دار ہے وہ ایران ہے، اور سب سے زیادہ عملی اتحاد ایران میں۔ ایران میں برادران اہل سنت کی تقریباً 11,000 سے زیادہ مسجدیں، وہ کہہ رہا ہے کہ واحد مسجد 11,000 سے زیادہ مسجدیں، اور اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعوں سے زیادہ سنیوں کی مسجدیں پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ ایران میں سینکڑوں اہل سنت کے دینی مدرسے، بات صرف مسجدوں کی نہیں، مدرسے کہ جہاں پہ ان کی تعلیم دی جاتی ہے، سینکڑوں۔ ممبر آف پارلیمنٹس اہل سنت ہیں، پارلیمنٹ میں اہل سنت گئے، یعنی ان کو پورے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری میں اہل سنت ہے، وہ کمیٹی کی جو خبرگان رہبری کی جو مثلاً ولی فقی کے طے کرنے میں جن میں افراد کی نظر ہوتی ہے اس میں اہل سنت ہے۔ اس کے علاوہ خود آیت اللہ خامنائی کی طرف سے اہل سنت کے مسائل کو خصوصی طور پہ حل کرنے کے لیے نمائندے معین کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، اور الحمدللہ دنیا میں برادران اہل سنت کو ایران کی پالیسی پہ کوئی شکایت نہیں ہے، استقبال کرتے ہیں۔ وہ کتنے ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب اگر خامنائی کی طرف سے کوئی ایسا بیانیہ آیا ہے کہ مثلا ہم کو اتحاد کرنا چاہیے تو ادھر سے جواب آیا، یا ابھی مصر سے جب پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا کہ شیعہ و سنی علماء کو ساتھ بیٹھنا چاہیے مسئلے کو، تو آغا ناصر مکارم شیرازی نے قم سے لبیک کہا، بہت اچھا مسئلہ ہم کو کرنا چاہیے اور ہم حاضر ہیں اس کام کے لیے۔ بہرحال اس نے کام تو کوشش تو کی، اس نیوز پیپر نے دنگا پھیلانے کی، لیکن رانگ نمبر ملا اس سے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر اور کوئی جگہ ہے بھی نہیں جس کو شیعوں کے ساتھ نام سے پیش کر سکے، ہوتی تو ضرور پیش کرتا، لیکن ہاں ایک ہی ہے ملک، لیکن الحمدللہ ایران اسلام کے سارے اقدار کو، ساری ویلیوز کو اپنے حق کے ساتھ باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چیز، ایران میں شیعہ اور سنی مسجد میں اتنی فیلنگز بھی نہیں ہے کہ وہ سنی مسجد اس میں شیعہ نہیں جائے گا اور شیعہ مسجد اس میں سنی نہیں۔ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے اور جہاں لوگوں کو نماز پڑھنا ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب کیا چاہیے؟ یہ تو وہی زمانہ ہے جو ہمارے ائمہ کا زمانہ تھا۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ ائمہ زمانے میں شیعہ و سنی مسجدیں الگ نہیں ہوا کرتی تھیں، مسلمانوں کی مسجدیں ہوا کرتی تھیں۔ اصلاً جس بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے وہ بنیادی غلط ہے، وہ بنیادی غلط ہے۔ خوب،
اس کے علاوہ اور دو اور یعنی یہ 31 تاریخ کو اس نے نکالا مسجد والا مسئلہ. 1 اگست کو پھر یہ نیوز نکالتا ہے کہ امام خمینی بنیادی انسانی حقوق پر یقین نہیں رکھتے تھے. بیسک ہیومن رائٹس پہ امام خمینی یقین نہیں رکھتے تھے. امریکہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے اور امریکہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے. سب سے بڑی مشکل یہی ہے. یہی ہوتا تو کوئی سینکشن کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ساری پرابلم یہی ہے. ایران میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے تو جس طریقے سے وہ اور بنیادی چیزیں یا حسین کرنا سیکھتا ہے, اللہ اکبر سیکھتا ہے, اسی طریقے سے امریکہ مرد آباد سیکھتا ہے. وہاں کے لیے یہ نیوز مذاق خیز ہے, یعنی جھوٹ گڑھنے میں بھی شرم نہیں آتی. پھر وہ مسجد سے متعلق 2 اگست کو, یعنی 3 دن مسلسل اس بدبخت نے کوشش کی. 2 اگست کو پھر یہ نکالتے ہیں کہ تہران میں مسجد کا انہدام ایرانی حکومت کی مجرمانہ پالیسی کا ثبوت ہے. پہلے طے تو کوئی مسجد گری ہے, اس سے ثابت بھی کر دیا کہ مثلا ایران کی پالیسی کیا ہے, ایران کا مسئلہ کیا ہے. بہرحال لیکن اس مسئلے سے اور اس بات سے ہماری قوم کو جو نقصان ہونے والا ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ قوم کو, اور بہرحال چونکہ ہم ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی فیلنگ پیدا ہوئی, کوئی مشکل پیش آئی تو ہمارے ملک کے لیے بھی مشکل ساز ہے. ان دونوں مسئلے کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. نہ اپنے ملک میں کوئی غلط ہوا پھیلنے دیں, نہ اپنی قوم میں کوئی غلط ہوا پھیلنے دیں. ان مسائل کو حل کریں تاکہ لوگوں کے ذہن میں چونکہ اب جو لوگ بیچارے مظاہرے کے لیے, احتجاج کے لیے جمع ہوئے تھے, بہرحال ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی نا, کہیں نہ کہیں نکلے گی, جہاں نکلے گی نقصان پہنچائے گی. تو ان کے دل سے نفرت نکالیں, ان کو صحیح مسئلے سے آگاہ کریں, مزید لوگوں کے دل میں نہ ہونے دیں. اس کے لیے ہم کو اس کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے. بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے. سعودیہ میں بلاسٹ ہوا, یا آپ نیوز میں جائیے اتنے مرے, یہ بلاسٹ وہ بلاسٹ. سوچیں ہر بلاسٹ کے پیچھے کیا علت ہو سکتی ہے, کیا وجہ. اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو یہ مسائل روز بروز بڑھتے جائیں گے. خدا نخواستہ ایک وقت وہ آئے گا جب ہماری قوم اسی کی نظر ہو کے رہ جائے گی. خدا ہم سب کو اس آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے. لیکن اس حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خود کوشش کریں. بغیر کوشش کے معجزے سے کوئی کام نہیں ہونے والا. آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے. بار الہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.